کرا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں تھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی لیب پالک تھیں، باقی جو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت یہ حضور کی لیب پالک تھیں۔ اب اس کے اندر وہ لوگ 3 قول کرتے ہیں۔ ایک قول ان کا یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو پہلے شادی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام سے جب شادی کی تو اس سے پہلے آپ کے کتنے خاوند تھے؟ آپ نے اس سے پہلے بھی 2 جگہ شادی کی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، تیسری شادی ان کی رسول اللہ سے ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پہلے 2 شوہر تھے نا، ان سے یہ آپ کی بیٹیاں تھیں، اور وہ کیونکہ فوت ہو گئے تھے خاوند تو یا چھوڑ دیا تھا، تو یہ آپ کے ساتھ ہی تھیں، تو حضور کے گھر میں یہ آپ کے ساتھ آئیں تو آپ کے پاس پلی بڑی، تو اس وجہ سے لوگ انہیں بھی محمد کریم کی بیٹیاں کہنے لگے، حقیقت میں وہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک بہن تھیں، حالہ، حضرت حالہ، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ان کی بیٹیاں تھیں، وہ کیونکہ غریب تھیں، وہ ان کو پال نہیں سکتی تھیں عرب میں، تو ان کیونکہ یہ تگڑی تھیں، تاجر تھیں، تو انہوں نے اپنے پاس گھر میں رکھ لی اور انہیں پلایا بڑھایا، تو اس وجہ سے لوگ ان کو حضور کی بیٹیاں کہنے لگے۔ اب اس بات کو میں اگر بہت تفصیل سے جاؤں گا تو یہ بہت لمبی بات ہے، اس پہ میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی بتایا ہے، تو اس پہ میں نے ایک بڑی تحقیق سے اس کی میں بڑی گہرائی میں گیا، میں نے ایک پورا مقالہ لکھا ہے، یعنی جو ایم اے کا ہوتا ہے، اس میں میں نے اسی بات پہ ساری ڈیٹیل چھانا بینا، میں نے تاریخ عرب نکالی، تمام شجرے نکالے، اور میں نے بڑی غور سے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو پہلے 2 شوہر تھے، ان سے کوئی زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اجمعین، ان میں سے کسی نام کی کوئی بچہ یا بچی تھی، تو کوئی مجھے ایسی بچی نہیں ملی، اولاد نہیں ملی کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولادوں میں سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہمشیرہ ہیں، حالہ، ان کی کوئی لڑکی تھی نہیں، ان کی کوئی بچی تھی نہیں، ان کا صرف ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا ابو العاص بن ربی، ابو العاص بن، ذرا توجہ سے بات سنیے گا، بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو العاص بن، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ حضرت زینب جو حضور کی بڑی بیٹیاں ہیں، وہ حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب تھوڑا سا عقل والا بندہ سوچے، بھائی کے ساتھ بھی کوئی نکاح کرتا ہے، اور پھر حضور نے سگے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا، یعنی ان کے بقول اگر یہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہی ان کا نکاح کرا دیا۔ ابو العاص بن ربی یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں، اور حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا ہے، یہ آپ نے ان کو ساتھ ان کا نکاح کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی یہ پابندی نازل نہیں ہوئی تھی کہ کافر کا مسلمان کا، عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی بعد میں پابندی نازل ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں فرق رکھا کریں کہ کچھ ایسے احکامات ہیں جو پہلے نہیں تھے، بعد میں، جس طرح شراب پہلے پی جاتی تھی پھر بعد میں حرام ہوئی، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے پہلے منع کیا پھر اجازت عطا فرما دی، یعنی یہ کچھ احکامات ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح جو تھا وہ کافر اور مسلمان کا اس ٹائم فرق نہیں تھا، مسلمان عورتیں کافروں سے بھی نکاح کر سکتی تھی، یہ تو بعد میں اس کی ممانعت نازل ہوئی۔ تو اس وقت ابو العاص بن ربی سے حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح، اور یہ حضور علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی تھی کہ وہ بہترین میرے داماد ہیں، ان کی تعریف بھی حضور نے فرمائی تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کیا لگتے تھے بھائی؟ بھانجے، یعنی آپس میں کن کا نکاح ہوا؟ حضور علیہ السلام کی بیٹی، اور یہ آپس میں سگے مسیر تھے، اور انہوں نے تو بیٹی بنا رکھا ہے، تو مطلب اس اعتبار سے تو پھر بھائی بہن کا نکاح ہوا ہے، تو یہ تو بالکل جاری کر جاتی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں۔ اب دوسری بات، حضرت خدیجہ کی ایک اور بہن ہے رقیقہ، ان کا نام کیا ہے؟ یہ آپ تھوڑے غور سے یہ بات سنیں،
یہ آپ کے اور ہمارے عقیدے کی امانت کی بات ہے کہ آج لوگ میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی بیٹیاں نہیں کہہ رہے. میں اگر کسی بندے کو کہہ دوں نا اس کی بیٹی کو کہ تیری بیٹی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ سب کو پتہ ہے. برداشت کرے گا بھائی کوئی بھائی؟ بولیے، آپ پریشان ہو گئے. کوئی بندہ غیرت مند آدمی تو برداشت. افسوس، صرف افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو برداشت نہیں کرتے، حضور کی بیٹیوں کے لیے آج لوگ پتہ نہیں منہ کھلے عام کیا کہہ رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے پوری کانفرنس کی ہے اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور کسی کے بالکل کوئی کہتے ہیں نا منہ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کے آثار بھی نمودار نہیں ہوئے، کوئی بل تک نہ آئی کسی کے ماتھے پہ، کسی کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں گے تو کہتے ہیں جی یہ تو پھر لوگوں کو لڑاتے ہیں جی یہ سب کے ٹھیک ہے، ایک ہی جیسے ہیں، پڑھنے چاہیے. یہ ہم انہی کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، انہی کے پھر ساتھ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جی جھگڑا رہے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پوری دنیا کے سامنے انکار کر رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں سگی بیٹیوں کو حضور کی کیوں. یہ اس لیے میں تفصیل کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہی تھیں. تو جو ان کے دعوے ہیں اس دعوے میں تو کوئی ایک دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوتا. میں نے بتا دیا کہ خدیجہ کی ایک بہن حضرت حالہ تھی، ان کی لڑکی کوئی تھی ہی نہیں، ایک بیٹا تھا. یہ پوری آپ تاریخ عرب ان کا شجرہ چھان لیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. میں نے پوری تفصیل سے اس کو دیکھا ہے. پھر آپ کی ایک دوسری بہن ہے رقیقہ، کیا نام ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی باپ کی طرف سے بہن تھی، ماں کی طرف سے جو پہلی بہن تھی نا، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے تھی، یعنی حقیقی بہن تھی، ایک ہی ماں سے دونوں تھیں. لیکن یہ باپ کی طرف سے تو تھی، ماں کی طرف سے. ان کی جب تفصیل دیکھی میں نے، ان کی ایک لڑکی تھی امیمہ، ان کو بنت رقیقہ کہا جاتا تھا یا رقیقہ کہا جاتا تھا، اور ان سے ایک حدیث بھی روایت ہوئی ہے. اور جب پہلی بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولا، یعنی عقبہ کے مقام پر جب پہلی بیعت کرنے لوگ آئے تو ان میں یہ شامل تھیں، ان میں یہ، اور ان کا گھر جو تھا وہ دمشق میں تھا اور یہ بڑی مالدار تھیں. تو یہ ان کا نام یہ ہو گیا. تو یہ اب دو باتیں بالکل کلیئر ہو گئیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن، ایک بہن کی تو لڑکی تھی نہیں، دوسری بہن کی لڑکی تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ امیمہ، زینب، کلثوم، ام کلثوم یا رقیہ نام کی کوئی لڑکی. اب آپ کے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام سے پہلے دو شادیاں کی، عتیق بن عائز مخزومی، یہ ایک آپ کے خاوند تھے پہلے جن سے آپ نے شادی کی، ان کا نام کیا تھا؟ عتیق. ان کا نام عتیق تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے کچھ. ان کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا ہند. اس کا نام کیا تھا؟ ہند، یعنی اس کا نام ہند تھا. یعنی اس کا اور بچی جو تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اپنے اس شوہر سے، اس کا نام ہند تھا. اور اس ہند کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا سیفی. کیا نام تھا؟ سواد کے ساتھ، سیفی بن ابن امیہ، سیفی بن امیہ. اور اس سیفی کا ایک بیٹا ہوا محمد، ان کو محمد بن سیفی کہا جاتا تھا. یعنی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کیا ہو گئی بھائی؟ نواسے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور دید پتر کو کیا دیا؟ دید پتر کو کیا دیا؟ ڈوترا، نواسا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پوتا کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو. تو اب اس کے بعد ان کی نسل نہیں چلی، یعنی وہ حضرت محمد جو حضرت سیفی کے بیٹے تھے، وہ اس کے بعد آپ کا خاندان چلا ہی نہیں ہے، اس پہ جا کے رک گیا، یعنی ان کا کوئی آگے اولاد نہیں ہوئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کا نام ہے ابو حالہ. کیا نام ہے؟ ان سے حضرت خدیجہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام ہند تھا. ادھر لڑکی کا نام ہند تھا، ادھر اور لڑکی جی بھی ایک تھی، اس کا نام حالہ تھا، جس وجہ سے آپ کے شوہر کو ابو حالہ کہا جاتا تھا، کنیت سے مشہور تھے. تو اب تفصیل یہ میں نے مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ سارا شجرہ، اس میں کہیں بھی نہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، نہ آپ کی کسی بہن کی کوئی اولاد اس نام کی ملتی ہے.
تو پھر کس منہ سے یہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ لیپالک تھیں؟ صرف بغض ایک وجہ سے ہے کہ اگر جی بیٹیاں مانتے ہیں تو عثمان غنی کے نکاح میں ماننی پڑیں گی، تو پھر ان کا مرتبہ ماننا پڑے گا، اس وجہ سے اتنا ظلم۔ اور حضور کی امت کوئی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کتنے بڑے جملے ہیں۔